ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک ہی بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہ دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت اور افلاس اور گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ آ کر کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کون ہے، اور جواب آیا میں ڈاکٹر ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلوایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے اور میں اب چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دہاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلوایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا ہے تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ایک ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر صاحب غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلوایا، بلکہ ہمارے پاس تو فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسوں اور روندی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، اللہ پر بھروسہ کیجئے، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے؟ نہایت ہی معذرت کے ساتھ لیکن یہ کڑوا سچ ہے کہ مجھ گنہگار سمیت ہم سب اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں ہیں کہ جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار سمیت ہم تمام مسلمانان عالم کو ذات رب العالمین پر مکمل اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے ہر مصیبت،
ہر امتحان اور ہر آزمائش اور ہر پریشانی میں صرف اپنا محتاج کرے اور تا حیات عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے اور وقت نزا کلمہ توحید اور رسالت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ کیا پتہ کہ کسی کا ایمان تازہ ہو جائے اور وہ اٹھ کر کسی غریب نادار کی مدد کرے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہماری ٹیم کو بھی ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔